اس کے سارے بہن بھائی چھٹیوں کی وجہ سے ان دنوں شہر میں ہی ہوتے اور ان کی موجودگی میرے لیے گویا موسمی بہار کا پیغام تھی۔ یوسف کو ہر دم سامنے پا کر میرا من کھلا رہتا تھا۔ بہانے بہانے ہم ایک دوسرے کے آس پاس پھرتے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ نہیں معلوم شمع کون تھا اور پروانہ کون۔ چھٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور یوسف تو کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زحمت نہ کرتا۔ ملازمہ دوپہر کو کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی۔ مجھے یوسف کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ ملازمہ سے کھانے کی ٹرے لے کر خود اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ممانی میری ہی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ تب میری عمر صرف 15 سال اور یوسف 18 سال کا تھا، اور یہ دن میرے خوابوں جیسے تھے۔ ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے میرے آنچل کو تھام لیا اور میری کلائی پکڑ لی، مجھ کو اپنے پاس بٹھایا اور میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا، میرا بس چلے تو تم کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر لوں اور کبھی باہر نہ جانے دوں۔ ایسی باتیں اس نے مجھ سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جی چاہا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ جب اٹھنے کو ہوئی اس نے کلائی نہ چھوڑی اور مجھے جانے نہ دیا۔ مجھے گھر والوں کا ڈر تھا، مگر اسے ڈر نہیں تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑایا، کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ تمام دن اس کے سامنے آنے سے کتراتی رہی۔ اگلے روز کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں نہ گئی بلکہ ملازمہ کو بھیج دیا۔ اس نے یہ کہہ کر کھانا واپس کر دیا کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملازمہ نے یہ بات ممانی سے کہہ دی۔ جب شام کے 4 بج گئے اور یوسف نے کھانا نہیں کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی۔ مجھ سے کہا، بیٹی میرے گھٹنے میں درد ہے، تم ہی جا کر یوسف سے پوچھو شام ہو رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ روز تو 2 بجے ہی شور کرنے لگتا ہے، آج کیا ہوا ہے؟ میں یوسف کے پاس گئی۔ کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لاؤ گی تو کھاؤں گا۔ میں نے کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا کہ کھانے کی ٹرے تیار کرو، یوسف کھانا مانگ رہا ہے۔ اس نے کھانا گرم کر کے مجھے دے دیا۔ میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ مجھ کو علم تھا کہ ممانی میرے پیچھے آ رہی ہیں، مگر یوسف اس بات سے بے خبر تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس نے میری کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ ممانی پہنچ گئی۔ وہ بیٹے کو خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تو تم اس وجہ سے نہیں کھانا کھا رہے تھے؟ اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور ماں کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا۔ اس روز سے ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ وہ دور سے مسکرا دیتا، ہم ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کرتے تھے۔ اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی۔ میں نے یوسف کے کمرے میں جانا ترک کر دیا تاکہ ممانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے حد سے بڑھتی ہوئی توجہ ناگوار نہ گزرے۔ بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھرانوں میں اخلاقی اقدار کا پاس تھا۔ اب دور دور رہنے میں ہی یوسف کی اور میری عافیت تھی۔ ایک روز اچانک ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو پہلو میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے نیچے گر پڑی۔ ماموں ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ رات 9 بجے آپریشن ہوا۔ ماموں جان ہاسپٹل میں رہے اور کمال کو یہ کہہ کر 10 بجے بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں۔ ان کے آنے سے شازیہ اور ملیحہ کو سکون ملا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ یوسف بھی آ گیا تھا۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے یوسف کے آ جانے سے مجھے بھی سکون مل گیا ہو۔ اب میں نیم غنودگی میں تھی کہ احساس ہوا کہ کوئی میرے نزدیک ہے۔ پہلے تو سمجھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پھر ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی، میں ایک بدصورت حقیقت سے دوچار تھی۔ میرے اعتبار پر ضرب لگانے والا خود میرے مستقبل کا محافظ تھا۔ اس نے کہنا چاہا کہ ہمارے درمیان شادی تک کا فاصلہ برقرار رہنا چاہیے، مگر شاید اس کے کان بہرے ہو گئے تھے۔ یوسف نے میرے اور اپنے درمیان کی مقدس دیوار کو گرا دیا۔ میں دکھ سے رونے لگی کہ کیوں ماں کی بات نہیں مانی اور کیوں یہاں آ گئی۔ امی کی بات نہ مان کر میں نے بڑا دکھ جھیلا۔ کاش ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ یوسف کی اس دیوانگی پر میں مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میری روح ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور دل کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اب مجھ کو یہ خدشہ ڈرانے لگا کہ ابھی شادی میں دیر ہے۔ اگر راز کھل گیا تو میرے اور اس کے والدین کی نظروں میں ہماری کیا اوقات رہ جائے گی۔ میں گاؤں میں جلد سے جلد واپس جانا چاہتی تھی۔ ممانی ہاسپٹل سے لوٹ آئی تو یوسف بدل چکا تھا، شاید کہ وہ بھی شرمندہ تھا۔ بات نہ کرتا، سر جھکا کر پاس سے گزر جاتا تھا۔ یوسف بہت معصوم و بے ضرر نظر آتا تھا۔ ممانی کچھ بہتر ہوئی۔ میں نے گھر جانے کی رٹ لگا دی۔ یوسف نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس کے دل سے میری چاہت جاتی رہی۔ ان دنوں وہ 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی ملازمت مل گئی۔ ماموں اور ممانی اسی دن کے انتظار میں تھے۔ ممانی اور ماموں نے یوسف کو شادی کے لیے کہا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں جب اس کے انکار کا چرچا ہوا، میں یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔
सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूसुफ जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, अचानक उसको क्या हो गया है जो शादी से इनकार कर रहा है। बिलाखिर तजावीज़ सामने आ गई। दरअसल उसको अपने दफ्तर में साथ काम करने वाली लड़की पसंद आ गई थी। उसी की जुल्फ का असीर हो गया और उसके साथ शादी करना चाहता था। उन्हीं दिनों उसको लंदन जाने का चांस मिला तो वो उस लड़की से शादी का वादा करके बैरून मुल्क चला गया। अब मैं ही नहीं, वो भी उसका रास्ता तकती रह गई। 2 साल बाद वो लौटा तो वो भी बदल चुका था। उसने आंखें माथे पर रख ली। मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, यूसुफ खुदा के वास्ते बताओ तो सही, मेरा क्या कसूर है? बात यह है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब किस्मत का कसूर है। अजीबो गरीब जवाब सुनकर मेरा दिल अफसरदा हो गया। मामू और ममानी ने उस पर दबाव डाला और मुझसे शादी पर बहुत मजबूर किया, मगर वो नहीं माना। अब मेरी जानिब वो नजर उठाकर देखता भी नहीं था। बिलाखिर यूसुफ ने अपने वालिदैन को बता दिया कि मुस्तकिल सुकूनत के हुसूल की खातिर और गुर्बत दूर करने की गर्ज से उसने लंदन में अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली है। मेरे वालिदैन ने इस तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मेरी शादी कर दी, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी थी। ससुराल वाले सफेद पोश लोग थे। शौहर की तनख्वाह इतनी न थी कि सारे कुंबे का गुजारा खुश असलूबी से हो जाता। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी स्कूल में टीचर लग जाओ तो हमारा घराना खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी के हर मैदान में एक अकेला और 2 11 होते हैं। मुश्ताक मेरे शौहर का नाम था। उनकी 4 छोटी बहनें थीं और 2 भाई थे जो तालीम हासिल कर रहे थे। सास घर का इंतजाम संभाल लेती थी और ससुर रिटायर्ड थे। कमाने वाले अकेले मुश्ताक ही थे और इस घर के सबसे बड़े बेटे थे। गोया जिंदगी की गाड़ी उन्हीं के हाथों से घिसट रही थी। मैंने उनका कहा मान लिया और घर से करीब एक स्कूल में नौकरी कर ली। इस तरह अपने घर और खाविंद को सपोर्ट दी। हमारे घर का खर्च एक मुनासिब मिकदार पर चलने लगा। 2 छोटी बच्चियों की माँ बन गई थी मैं। इन दिनों मेरी सास उनको संभालती थी। मेरी बच्चियां मेरी कमी महसूस करती थीं, मगर अपने घर का सुकून बनाए रखने को जॉब मेरी मजबूरी थी। उन दिनों तो इस बात का बेहद एहसास होता था कि यूसुफ से महरूमी के साथ साथ गुर्बत भी मेरे नसीब में लिखी गई है। मगर आज सोचती हूँ कि शायद अच्छा हुआ कि उस खुदगर्ज से शादी नहीं हुई। आज सास और ससुर और मुश्ताक सभी मेरी कदर करते हैं। अगर उस रोज़ अम्मी का कहा मानकर लाहौर ना जाती तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून रहती, पर अब ऐसा लगता है जब तक जीऊंगी इसी का डर रहेगा और उम्र भर मुझको ये तकलीफ देता रहेगा। मैंने तो फिर बच्चों में दिल लगाकर जीवन के दिन इज्जत से गुजार लिए, लेकिन यूसुफ को उसकी तबीयत के बायस कभी भी सुकून नहीं मिला। वो आज भी अकेला नाशाद और नामुराद जिंदगी बसर कर रहा है। अगरचे उसको दुनिया की सहूलतें मुयस्सर हैं, दौलत भी है, लेकिन सुख और रूहानी तमानियत दौलत से नहीं मिलती। बेशक दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सभी कुछ दौलत से हासिल नहीं होता, इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे इस दुनिया में भी रुसवाई हो, बदनामी हो और अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो। यहाँ आदम के बेटों से मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा अगर एक दूसरे से कोई वादा किया है तो उसे निभाओ, और शादी से पहले कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको सारी उम्र पछताना पड़े।